وہ سنتے رہتے ہو 6 سال کی سکینہ، 6 سال کی سکینہ خیمے سے نکلی، بابا بابا، حسین کے لاشے سے آواز آئی بیٹا ادھر آؤ۔ سکینہ کہنے لگی بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، تو آج مجھے کون سلائے گا؟ زینب کو پتا چلا تو وہ آئیں، حسین سے جدا کیا سکینہ کو۔ 4 سال کی سکینہ یا 6 سال کی سکینہ، وہ بیمار صغرا جو 3-4 سال کی تھی، حضرت حسین کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی۔ مدینے سے حضرت حسین چلے نا تو صغرا بیمار تھی، اسے حضرت حسین نے مدینے چھوڑ دی کہ تو یہاں رہ، میں تیرے بھائی کو بھیجوں گا، تجھے مدینے سے لے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے سے مکے آ کے حضرت حسین 4 مہینے مکے رہے تھے، صغرا یاد نہیں آئی، وہاں سے کربلا چلے گئے۔ اب صغرا مدینے میں، باپ یاد آتا ہے، ماں یاد آتی ہے، بھائی یاد آتا ہے، پنگوڑے میں علی اصغر کو جھولا جھلاتی ہے وہ یاد آتا ہے، تو روزانہ صغرا جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے انتظار میں، ابھی میرا بھائی آیا، ابھی میرا بھائی آیا۔ علی اکبر نہیں آتے، سارا دن رو رو کے پھر چلی جاتی۔ پھر صغرا نے خط لکھا، علی اکبر بڑی ہو گئی، مجھے لے جا۔ یہ جب خط کربلا میں پہنچا تو حضرت حسین کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، یہ کمنٹری ہو رہی، ایک پاؤں لکھا، دوسرا گھوڑے پہ ڈالنے لگے، اس نے قاصد نے خط دیے، صغرا کا خط پڑھا، علی اصغر اس وقت تک شہید ہو چکے تھے، اس میں علی اصغر کا ذکر تھا۔ حضرت حسین کی چیخیں نکل گئیں، بہن زینب کو بلایا، صغرا کا خط آیا ہے، کوہرام مچ گیا خیمے میں۔ تم نے کہانیاں گھڑی، یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، یہ حق و باطل کا مارکا تھا، دین بدل گیا تھا۔ میں ہاتھ باندھ کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری تھاڑ نہیں کرنی، امانت و دیانت سے ایک بات کہنی ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بگڑ گئی ہوتی، نام اسلام تبدیل کر دیا گیا ہوتا، شریعت کی قدریں بدل دی گئی ہوتی، حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی، اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین ابن علی سے سر لو۔ مولانا مودودی سے ایک جگہ پہ سوال ہو گیا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب سب ہی صحابہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین، یہ سب لوگ یزید کو مان چکے تھے تو صرف حسین نے انکار کی۔ اور میرے مذہب کا شیوا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ شاید اسی جملے کی وجہ سے مولانا مودودی پہ کرم ہو جائے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی، انہوں نے کہا میں جملے کو الٹا دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ تم مجھ پہ سوال کرتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ کیا بات ہے قبلہ، دین کا سربراہ صحابی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی راوی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی محدث نہیں تھا، دین کا سربراہ رسول کا بیٹا حسین تھا، اور جب حسین کہہ رہا تھا نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس نے کی تھی؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں حسین ابن علی نے نہیں کی، آپ امام حسین کو یہ کہہ کے خراج تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت، بڑے بڑے محدثین نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے ناموروں نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے بیٹوں نے بیعت کر لی تھی۔ کس کی بیعت کی تھی؟ اس دور کے خلیفہ کی نہیں، فاسق کی، فاجر کی، بد کردار کی، وہ بیعت کر چکے تھے۔ بیعت کہتے ہیں بیچ دینا، وہ اپنا بیچ چکے تھے یزید کے ہاتھ۔ جب انہوں نے اپنا بیچ دیا تھا، اور اگر آج کوئی کہے کہ یہ لفظ غلط ہے، یا آپ شیعہ خطیب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان افراد نے بیعت کی تھی، تو اگر ان افراد نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ حسین کے لشکر میں کیوں نہیں؟ دو چیزیں، ایک حق ایک باطل۔ اگر کوئی چیز حق میں نہیں ہوتی تو وہ باطل میں ہے۔ امام حسین ابن علی نے تو صاف انکار کر دیا، اور صاف انکار کر کے واقعہ کربلا کو حادثہ نہیں بننے دیا۔ مدینے رہتے زہر کے ساتھ شہید کروا دیے جاتے، شہادت چھپ جاتی۔ مکہ میں رہتے حاجیوں کے بھیڑ میں قتل کر دیے جاتے تو کسی ایک کرائے کے قاتل پہ الزام لگا کے شہادت چھپا دی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو انکار کیا، 28 کو جنگ نہیں کی، 30 کو جنگ نہیں کی، شعبان میں جنگ نہیں کی، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ امام حسین ابن علی اتنے مہینے انکار کر کے سفر میں رہے، اگر اس دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے مہینے حسین ابن علی کے پاس کیوں نہیں؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت بہت خوبصورت۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں چھپے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی حسین ابن علی نے انکار کیا، اس کے فوراً بعد جنگ ہو شروع ہو گئی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا۔ پھر حکمت عملی دیکھیے گا ذرا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اس دور میں پیشوا رہبر جہاں دین کا ہوتا ہے
وہاں دنیاوی مصلحت اور تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ امام حسین ابن علی مدینہ سے امام حسن کی طرح مدائن کی طرف، کوفہ کی طرف، بصرہ، یمن، خراسان، مصر ادھر نہیں گئے، مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ پہنچے اور خفیہ رستوں سے نہیں آئے، مرکزی شاہراہ سے آئے، مرکزی رستوں سے آئے، ساری اولاد ابو طالب کو ساتھ لے کے آئے۔ جو افراد اولاد ابو طالب میں کربلا میں نہیں پہنچے تھے، ان اولاد کو، ان افراد کا مکہ تک امام حسین کے ساتھ عازم سفر ہونا موجود ہے۔ مکہ سے امام حسین ابن علی نے جب دوبارہ رخت سفر باندھا تو کچھ افراد کو واپس جب مدینہ کی طرف کیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے یہ حق کے بیعت اٹھاتا ہوں، آپ کو واپس جانا ہے، کیونکہ نظر امامت ان کے اس دور کے منصبی تقاضوں کو سمجھ رہی تھی کہ قتل ہونے سے بہتر اس جگہ پہ اپنے منصبی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جیسے جناب محمد بن حنفیہ، اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے، لیکن مکہ تک وہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں۔ امام حسین ابن علی مدینہ سے نکل کے جب مکہ تک پہنچتے ہیں تو مکہ میں مولا حسین نے حج کا انتظار کیا۔ حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس وجہ سے حج کا انتظار کیا کہ جو پورا سال تجارت میں، سفر میں، ذاتی مصروفیت میں رہتا ہے، یا وہ حج پہ جاتا ہے، یا وہ حج میں کسی کو بھیجتا ہے، یا وہ حج پہ نظر رکھتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس ایک اسلامک ایونٹ کا انتظار کیا کہ حج کا انتظار کروں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، انکار کرنے کے بعد کہا گیا۔ جی ہے قبلہ۔ بڑا آسان ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ کتنے افراد تھے وہاں پہ حج پہ؟ کہتے جی ہزاروں تھے، چلیں لگ بھگ کہ آپ ہم پچھلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے اور اگلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ایک درمیانی ریشو مقرر کرتے تھے۔ 10,000 لوگ اس ٹائم حج کر رہے تھے، جن 10,000 لوگوں نے، وہ 60 ہجری کا آخری اور 61 ابتدا ہونے والی تھی، وہ جو حج کیا تھا، ان 10,000 افراد میں سے کتنے افراد جو تھے وہ مکہ سے حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے؟ اگر وہ 10,000 افراد بھی مکہ سے نہیں گئے اور وہ حج پڑھ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور امام حسین حج کے دنوں میں اعلان کر چکے تھے کہ یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا، وہ میرے قتل کا درپے ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا، ان افراد نے امام حسین کے ساتھ سفر کرنا اگر مناسب نہیں سمجھا تو اب مورخ ہمیں بتائے کہ جب وہ حسین ابن علی کے کھاتے میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے کھاتے میں چلے گئے۔ بے شک۔ اب جو لوگ چلے ہی یزید کے کھاتے میں گئے انہیں ہم رضی اللہ کہتے ہیں، جو چلے ہی یزید کی طرف گئے۔ ایک بیعت ہوتی ہے، ایک ساتھ دینا ہوتا ہے کھل کے ساتھ دینا، ایک ہوتا ہے خاموش ساتھ دینا۔ جناب صالح نبی جو تھے، ان کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ اے میرے پروردگار، انہوں نے تو اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی، فرمایا بے شک انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی، لیکن ظلم پہ خاموش رہے تھے، انہوں نے اس ظلم پہ قیام نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی۔ تو مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے ان افراد نے جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا تو یقیناً وہ یزید کے اس ارادے پہ، یزید کے اس فعل پہ راضی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس دور کا پورا ایک معاشرہ حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بے شک قبلہ۔ امت حسین کو قتل کرنا چاہتی، وہی امت جو اسے حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھتی۔ اب آئیے میرے سننے والے اگر اہل سنت بھی سن رہے ہیں تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں چلیں۔ آخر یہ قتل حسین چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ خلافت کی ڈوری کے اندر یزید نام کا ایک ایسا گندا دانہ آ گیا تھا جو پوری ڈوری کو مشکوک کر رہا تھا۔ اب یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے میرے بابا نے اور جیسے اس سے پہلے بعد از رسول اہل بیت کو مجبور کیا گیا، میں بھی اہل بیت کو مجبور کروں۔ لیکن انہوں نے تو اہل بیت کو مجبور کیا کہ امیر المومنین کے ہوتے بھی حکومتیں چلتی رہیں، امام حسن کے ہوتے ہوئے بھی شام میں حکومت چلتی رہی۔ تو اس نے یہ جرت کی، اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ان کے ہونے سے ہی حکومت نہ چلاؤں، یا انہیں ختم کروں یا انہیں اپنا تابع کروں۔
یزید کی یہ سازش ہو، یزید کی یہ غلطی جو تھی، اس نے پورے کے پورے پلان کو بے نقاب کر دیا. پورے پلان کو اس لیے بے نقاب کر دیا کہ بعد از رسول اگر امت پہلے دن ہی حق کا ساتھ دے دیتی تو آج یزید جیسا فاسق ان کے اوپر حکمران نہ ہوتا. آج پورے کا پورا وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ ایک چند افراد نے نہیں، معاشرے نے حسین کو قتل کیا، ایک پوری سوسائٹی نے حسین ابن علی کا قتل کیا، ایک پوری امت نے حسین ابن علی کا قتل کیا. وہ پوری امت نے قتل کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ امت تشکیل کہاں سے پائی تھی؟ یہ سقیفہ سے بنی ہوئی امت، یہ خلافتوں کے دربار میں بیعت کرنے والی امت، یہ علی کو چھوڑ کے اس دور کی حکومتوں کے ہاتھوں میں بکنے والی امت، یہ امام حسن کے ہوتے ہوئے درہم و دینار لے کے یزید کے باپ معاویہ کے ہاتھ بکنے والی امت. لہذا حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام جو ہے، اس کے اندر اسلام کے صاف اور شفاف پانی کے اندر اتنی گرد آ گئی ہے کہ اسلام کا پانی کا اصل رنگ بھی گندلا ہو گیا. اب حسین چاہتے تھے کہ میں کربلا کی چھان سے اصل اسلام کو کشید کروں، اور جب حسین ابن علی نے کربلا کا چھان لگایا تو اتنا ہی اسلام نکلا جتنا پہلے دن رسول کے ساتھ تھا مکے میں. جی قبلہ، بہت خوب. یہ جو مختصر سے لوگ لے کے اس رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور پھر وہ کارواں بنا تھا، پھر وہ لوگ آئے تھے، پھر ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر یہ اسلام جو پھیل چکا تھا، پھیلے ہوئے اسلام کو حسین نے کربلا میں دوبارہ سمیٹ لیا. اب مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس 34 یا 35 منٹ کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ حسین ابن علی نے 50 سال کے بعد مدینہ سے وہی ہجرت کی جو نانا نے 50 سال پہلے مکہ سے کی. مکہ سے چند مخلصین کو لے کے جو رسول نکلے تھے اور آ کے یثرب کو آباد کیا تھا، پھر اسی مدینہ کو دوبارہ کشید کر کے چھان کے چند مخلصین کو لے کے حسین چل. پھر مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے گا کہ اسلام کی آنکھ مکہ میں کھلی تھی، اسلام کا بچپن مدینہ میں آیا تھا، اور اسلام نے جوانی کربلا میں دیکھی. کیا بات ہے. مکہ میں پیدا ہوا اسلام مدینہ میں گھٹنوں کے بل چلا، اور اسے پاؤں پہ حسین ابن علی نے کربلا میں کھڑا کر دیا. یہ دورانیہ کتنا تھا؟ 50 سال. 50 سال رسول کو ابھی دنیا سے گئے نہیں ہوئے. 50 سال کے اندر ایک جنریشن بھی گزرتی، ایک نسل نہیں گزرتی. یعنی کہ رسالت مآب کے دور میں جو بچہ تھا وہ حسین ابن علی کے ہجرت کے دور میں جوان تھا، کیونکہ اس وقت اوسطاً عمر جو تھی وہ آج کے دور کے مطابق 80 یا 90 سال تو نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ عمریں تھیں. 300 سال، 150 سال یہ عمریں پائی جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین ابن علی کے دور میں شباب میں تھا، جو رسول کے دور میں شباب میں تھا حسین ابن علی کے دور میں ضعیف تھا. ابھی ایک نسل پوری نہیں گزری تھی، 50 سال پورے نہیں ہوئے کہ اسی ممبر پہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اسی ممبر پہ امت نے لا کے یزید جیسے شرابی اور بد کردار کو اگر بٹھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سے لے کے یزید تک کے دورانیے میں صرف سیدھے یزید پہ آ کے آپ نے نہیں رکنا. آپ درمیان میں دیکھیں کہ وہ کون کون لوگ آئے تھے جنہوں نے یزید کو سہولت دی کہ وہ تخت پہ. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. اس کا مطلب ہے کہ یزید کو تخت پہ آنے کے لیے کچھ زینے چاہیے تھے، کچھ سیڑھیاں چاہیے تھیں. وہ سیڑھیاں کون بنے؟ یہ حوصلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ جرت آئی کہاں سے؟ معصوم سے بیعت مانگنے کا سوال اٹھا کہاں سے؟ رسول کے بعد اپنی مرضی سے جسے مرضی چاہو تخت میں بٹھا دینا، یہ سنت چلی کہاں سے؟ تو صاحبان عقل و دانش قتل حسین میں صرف اس دور کا تخت نشین بدبخت ملعون بادشاہ جو تھا وہ شامل نہیں تھا. قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کا جملہ میں انہی کے نام سے کر رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جو خنجر کربلا میں چلا وہ سقیفہ میں تیز ہوا تھا. بے شک امامت کو کمزور کرنے کی جو پہلی کوشش سقیفہ میں ہوئی تھی یہ کامیاب ہوئی یزید کے دور میں. کامیاب ظاہراً جو اپنے مقاصد لینا چاہتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ حسین ابن علی نے اس سوال بیعت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا. رسول کے سامنے یہ سوال مکہ میں آیا، کس نے پیدا کیا؟
ابو جہل نے، آپ ہمارے خداؤں کو مان جائیں، ہم آپ کو اپنی مرضی سے زندگی بھی گزارنے دیں گے. سب سے پہلے رسول نے انکار کیا. رسول کے بعد یہی سوال مدینہ میں امیر المومنین کے سامنے آیا. امیر المومنین نے انکار کر کے دروازے کو بند. یہی سوال دوبارہ حسن ابن علی کے پاس آیا. حسن ابن علی نے اسی سوال کو ختم کر دیا. اب یہ سوال جو تھا اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور یہ کھل کے حسین کے سامنے، مولا علی کے سامنے آیا تھا دروازے پہ سوال، رسول کے سامنے آیا تھا حضرت ابو طالب کے بند کمرے میں یہ سوال. حسین ابن علی سے کھل کے سوال آیا. لیکن حسین ابن علی نے یہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا نا، اسے کلائی سے توڑ دیا. جیے قبلہ جیے. کہ جو یزید شام بیٹھا تھا اور حسین مدینے بیٹھے، یہ شام میں بیٹھ کے مدینے بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا. اور حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو اس ہاتھ کو ایسے توڑا کہ اسی کے زندان میں اگلا امام بیٹھا ہوا تھا. یہ سید الساجدین سے بیعت نہیں مانگ رہا. کیا بات ہے قبلہ. اچھا، جو کربلا میں تلوار نکال کے کھڑے تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور جو زنجیریں پہن کے کھڑا تھا اسے بیعت مانگی نہیں جا رہی تھی. ارباب عقل و دانش اس ایک جملے پہ غور کریں کہ آخر کربلا کے بعد انقلاب کیا آیا تھا کہ وہ جو خط پہ خط لکھ کے بیعت مانگنے کا بار بار ضد کر رہا تھا، اس نے زین العابدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے 10 محرم کو بیعت کے سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. بیعت مانگنے والے کی حالت حسین ابن علی نے ایسی کر دی کہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ حجت سے بیعت نہ مانگی جائے. تو اب مجھے نتیجے کے قریب آنے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ حسین ابن علی نے بیعت کے لیے نہیں دیا، وہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں تھا، انبیاء کے وارث کا ہاتھ. آدم کی صفات، نوح کی نجات، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلام، عیسیٰ کا زہد، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت، یہ حسین کے ہاتھ میں. حسین ابن علی نے اس کو محفوظ کر دیا، سر دے دیا، گھر دے دیا، لیکن اس وراثت کو محفوظ. جو ہی اس وراثت کو محفوظ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف رسول کی نبوت، امیر المومنین کی ولایت نہیں بچی، مکمل دین بچا. مکمل دین کس کا تھا؟ اللہ کا. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے توحید کو محفوظ کر لیا. تو پھر آپ مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، جو دین غدیر میں باپ کی ولایت سے مکمل ہوا تھا اسے بیٹے نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا میں محفوظ کر دیا. تکمیل دین ولایت امیر المومنین اور بقائے دین حسین ابن علی. دین کے کامل ہونے کی شرط علی کی ولایت ہے اور دین کے محفوظ ہونے کی شرط حسین ابن علی. آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دین کو مکمل بھی کرے اور دین کی بقا کو بھی دیکھے، تو اگر اس کے کلمے میں، اذان میں اور نماز میں ولایت علی نہیں ہے تو اس کا مطلب عمل نہیں ہے، اور اگر اس کے سینے میں ماتم کا نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دین محفوظ نہیں ہے. نعرہ ولایت علی ولی اللہ. جیو قبلہ جیو. نعرہ حیدری یا علی. ولایت علی تکمیل دین کا نام ہے اور عزاداری حسین تحفظ دین کا نام. علی ولی اللہ تنازع نہیں، علی ولی اللہ جھگڑا نہیں، علی ولی اللہ تکمیل دین ہے، اور ماتم شبیر تحفظ دین ہے. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تکمیل دین کو، ماتم شبیر کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے محفوظ دین پا لیا. انکار کیا حسین ابن علی نے. اس انکار کی خاطر نانا کا شہر چھوڑا، وہ شہر جہاں ماں کی قبر تھی، وہ شہر جہاں بھائی کی قبر تھی، وہ شہر جو حسین ابن علی کو زندگی سے پیارا تھا، وہ شہر جس کی گلیوں میں نانا کے کاندھوں پہ بیٹھ کے حسین سواری کرتے تھے، وہ شہر جہاں باپ کے قدموں کے نشان تھے، وہ شہر جہاں ماں کا گھر تھا. جب کہا گیا کہ آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، حسین ابن علی نے کہا کہ میں وطن چھوڑوں گا. وطن چھوڑنے کے لیے حسین ابن علی قبر رسول پہ قبر رسول پہ آ کے حسین ابن علی نے الوداعی سلام کیا. الوداعی سلام کر کے کہا کہ نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عجب نہیں کہ آواز رسول آئی ہو کہ حسین کہاں جاؤ گے؟ حسین نے کہا میں اپنا شہر بناؤں گا، اب نہ میں مکہ جاؤں گا نہ میں مدینہ رہوں گا، میں صحرا میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا کہ ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کو لے کے آپ میرے شہر نہ آئیں، مجھے حسین نہ کہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے شرفا کے لیے وطن چھوڑنا. حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. حسین ابن علی قبر رسول سے اٹھے، قبر رسول سے اٹھ کے گھر آئے، ماں کے دروازے پہ ہاتھ رکھا،
दरवाजा वजनी महसूस हुआ। दरवाजे को खोला तो सामने माँ की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। भाई के गर्दन में बाहें डाली, रो के कहा, ए हुसैन इब्न अली, तन्हा नाना की कब्र पे क्यों? फरमाया, अली की बेटी मदीना छोड़। रो के कहती है, एक लम्हा भी आप नजर ना आए तो ज़ैनब मर जाए। हुसैन, मैं बहन आपके साथ जाऊंगी। हुसैन रो के कहते, सफर लंबा है, आप अली की पर्दादार बेटी। रो के कहती है, मुझे 19 रमजान की ज़रब के बाद 21 की शब में बाबे के सर में बैठी थी तो बाबा ने मुझे कहा था, ज़ैनब मेरी विलायत हुसैन के लहू से और तेरी चादर से बची। मैं बाबे की विलायत में सफर के लिए तैयार। बहन ने भाई का हाथ थामा, दरवाजा बंद हुआ और हुजरे में एक बहन थी और एक भाई था। दरमियान में रख दिया गया इस्लाम की तकदीर का नक्शा। हुसैन इब्न अली रो पड़े, रो के कहा, ए बहन हुसैन ज़ैनब, आज तेरा भाई हुसैन बड़ा परेशान है। बीवी तड़प के कहती, हुसैन परेशानी बताइए। फरमाया, आज मुझे हसन बहुत याद आ रहा है। आज हसन होते मैं सफर की तदबीर सीखता, मैं उनसे मशवरा करता। बीबी रो के कहती है, मुझे हसन समझिए, मुझे माँ समझिए, मुझे अली। हुसैन इब्न अली रो के कहते हैं, ज़ैनब फिर मुझे बताइए, महाज दो हैं, मैं तन्हा हूं। मैं करबला जाऊं तो शाम फतह नहीं होगी, मैं शाम जाऊं तो करबला फतह नहीं। ने अपनी चादर से भाई के आंसू रुखसार से साफ किए। रो के पूछती है, मुझे बताइए कि मुश्किल महाज कौन सा है? हुसैन रो कहते, शाम बड़ी मुश्किल है। तड़प के बहन गले लगा के कहती है, करबला जाने आप जाने, शाम जाने आपकी बहन जाने। शाम करबला में आप दीन बचाइएगा, शाम में आपको मैं बचाऊंगी। हुसैन इब्न अली तड़प गए। हुसैन इब्न अली की आवाज आई, ए आलिया, ए दुख्तर अमीर अल मोमिनीन, ए शहजादी सैयदा, आपने शाम वाला महाज तो ले लिया, मुश्किल हुसैन पे ये है, फौज एक है, महाज दो है। मैं फौज करबला लेके जाऊं या शाम लेके? तड़प के उठी, भाई के सर पे आई, भाई की पेशानी का बोसा लिया, रो के कहा, मैं जन्नत और दोजख तकसीम करने वाले की बेटी हूं। ऐसा करते हैं कि फौज भी मैं ही तकसीम करती। हुसैन रो के कहते, कैसे तकसीम करेंगी? तड़प के कहती, अब्बास आप रख लीजिए, रुकैया मुझे दे दीजिए, अकबर आप रख लीजिए, लैला मुझे दे दीजिए, असगर आप रख लीजिए, सकीना मुझे दे दीजिए, कासिम आप रख लीजिए, फरवा मुझे। और रो के भाई के गले लग के कहती, अगर हो सके तो एक सज्जाद मुझे दे दीजिएगा, मुझे शाम के बाजार में आपकी याद आए, मैं आपके लाल का चेहरा देखूं। हुसैन में इमामत को महफूज करके वापस आऊंगी। महाज भी ले लिया, फौज भी तकसीम कर ली। हुसैन इब्न अली इतना रोए जितना माँ की जुदाई में रोए थे। रो के कहने लगे, आज बाप की, आज माँ की कमी पूरी कर दी, आज भाई की कमी पूरी कर दी। महाज भी मान लिया, फौज भी तकसीम कर दी, लेकिन महाज और फौज से ज्यादा मुश्किल अमर तो अब हुसैन के आगे है। रो के कहती, मुझे वो अमर भी बताइए, मैं शरीकतुल हुसैन। रो के कहते, आलिया मदीना छोड़ना है, वतन छोड़ना है, आपको साथ चलना है, अली की बेटियों को साथ चलना है, मेरी बेटियों को साथ चलना है। ये सारा मामला अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास मर जाएगा, अब्बास का जिगर फट जाएगा। बीबी तड़प के रो के कहती है, अब्बास जाने मैं जाऊं। अली की बेटी दरवाजे पे आई, तड़प की आवाज आई, अम्मा फिजा। दरवाजे पे जनाब फिजा की आवाज, जी शहजादी ज़ैनब। फरमाया, एक बार मेरे अब्बास को बुलाइए। अबुल फजल अब्बास दौड़ते हुए आलिया के दरवाजे पे आए। अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद की बेटी, आप पर गुलाम का सलाम हो, आपने गुलाम को याद। रो कहती, अब्बास जी आकाजादी। अब्बास, मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करते जाइएगा। अब्बास तड़पे। हुसैन इब्न अली का पहला कदम हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने सर से अमामा उतार के हुसैन इब्न अली के कदमों में रखा। रो के कहते, मौला मैंने इनकार कब किया था, आपने बहन से सिफारिश क्यों करवाई? फरमाया, अब्बास सेहन में कुर्सी लगाइए। सेहन में मसनद लग गई। मसनद में मुस्तफ़ा बन के हुसैन, जमीन पे अली बन के अब्बास बैठ गए। हुसैन इब्न अली की आवाज है, मैं फहरिस्त लिखवाऊंगा, जिनके नाम लिखवाऊं उनके दरवाजों पे जाइए, उन्हें जाके बताइए कि आज की शब हमने मदीना छोड़ना है, सफर बांध दीजिए। सफर इतना हो, रखते सफर इतना बांधिएगा कि हमने वापस नहीं। मान ये सोच के रखिएगा कि अब हमने वापस मदीने नहीं आना। हुसैन इब्न अली ने कहा, फहरिस्त लिखिए, मर्दों के नाम लिख दिए, हाशमियों के नाम लिख दिए, अली के बेटों के नाम लिख दिए, अब्बास के भाइयों के नाम से मुकम्मल हुई। अब्बास आज जलाल में था। आज हुसैन ने क्याम करना है, आज हुसैन जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब लूंगा मैं बाबे का बदला, अब मैं लूंगा हसन वाला बदला। अब हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत देंगे। जो हाथ सफीन में रोक लिया गया था, अब कोई नहीं रोकेगा। अब तो मेरे भाई साथ जा रहे हैं, अब तो अली के बेटे साथ जा रहे हैं, अब तो मैं हुसैन की सरबराही में जा रहा हूं। बदला लेने की सुर्खी थी। अब्बास चाहते थे कि शायद हुसैन जंग के लिए जा रहे हैं।
عباس تیزی کے ساتھ اٹھے، حسین ابن علی نے اپنی مسند کو چھوڑا، فرمایا عباس تھوڑا بیٹھ گئے، ابھی کچھ نام رہتے ہیں، کچھ ناموں کا نام آنا تھا۔ عباس ابن مولا جو مرد چاہیے تھے وہ فہرست میں لکھ دیے، جن مردوں کا میں نے آپ سے پوچھا آپ نے وجہ بتا دیا۔ اب تو بنی ہاشم کے گھر میں، اب تو اولاد ابو طالب کی حویلی میں کوئی ایسا مرد نہیں بچا جس کا نام یا فہرست میں نہ ہو یا اس کے رکنے کی وجہ آپ نے، یا نام فہرست میں ہے یا رکنے کی وجہ آپ نے بتائی ہے۔ مولا کیا صحاب کو لے کے جانا ہے، کیا مدینے کے لوگوں کو؟ مولا پھر میرا مشورہ ہے کسی کو نہ لے کے جائیے، بلکہ آپ علی کے بیٹوں کو بھی چھوڑ کے آپ مجھے لے جائیے، میں پورے کا پورا بدلہ لوں گا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں اس مشن کے لیے جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کے نام باقی ہیں۔ جلدی سے سخی عباس نے کاغذ کو اٹھا کے کہا مولا لکھوائیے، فرمایا لکھ زینب بنت علی، زینب کا نام آنا تھا۔ اس کے ہاتھ سے قلم زمین پہ گر گئی، رو کے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا کس کا نام لے رہے ہیں؟ فرمایا علی کی بیٹی زینب۔ فرمایا بی بی عالیہ ہمارے ساتھ گھر سے باہر نکلیں گی؟ کیا بی بی سفر میں جائیں گی؟ یا عالیہ دروازے پہ آ گئی، رو کے آواز کے کہتی ہیں عباس آپ نام باہر آؤں۔ عباس نے روتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا زینب بنت علی۔ فرمایا اب عباس لکھیے کلثوم بنت، نے روتے ہوئے لکھا کلثوم بنت علی۔ جب سخی عباس کے سامنے مولا حسین نے مولا عباس کی اپنی بہن کا نام لیا، فرمایا لکھیے رقیہ بنت۔ مولا عباس نے کاغذ قلم زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ مولا حسین کے قدموں پہ رکھے، رکھ کے کہا مولا مجھے صرف اتنا بتا علی کی بیٹیاں لے کے مدینے سے جا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا نانے کا دین بچانے کے لیے۔ ان کی چادروں نے نانے کا دین بچا کے کہا آپ نے زینب لکھوایا میں نے لکھ دیا، آپ نے کلثوم لکھوایا میں نے لکھ دیا، ہاتھ باندھ۔ مولا اگر میری رقیہ کی چادر سے آپ کے نانے کا دین بچتا ہو، زینب مدینے رہنے دیجئے، کلثوم مدینے رہنے دیجئے، میری رقیہ کو ساتھ لے جائیے، شام جانے میری بہن، دار جانے میری رقیہ جانے، جہاں کہیں گی خطبے دیں گی۔ اتنا کہنا تھا مولا فرمایا اے عباس تیری وفا کے صدقے کہ بس عزاداران محترم اونٹ دروازے پہ آ چکے تھے، رات آدھی کے قریب ڈھل چکی تھی، بنی ہاشم کی حویلی کے چراغ بجھا دیے جا، مستور اپنے دروازے کو تالا لگا رہی تھی، حسین کی 7 سال کی بیٹی سغرا دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہر مستور اپنے دروازے حسین کی ننھی سی بیٹی کے ہاتھوں پہ رکھ رہی تھی، ہر ایک مستور اپنے اپنے گھر کے طاق اپنے اپنے گھر کے دروازے پر۔ بنی ہاشم کی حویلی کے چراغ بجھ چکے تھے، قبر محمد کا چراغ بجھ چکا تھا، قبر زہرا کا چراغ بجھ چکا تھا، اونٹ دروازہ زہرا پہ اللہ بنی ہاشم میں بڑی خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دبک اور سہم کے بیٹھے۔ آج حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آج مدینہ برباد ہو رہا تھا، آج مدینہ اجڑنے یا سب لوگ آ گئے، ہاشمی گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، محملوں کے اندر آ گئی علی کی بیٹیاں، محملوں کے اندر آ گئی حسین کی بیٹیاں۔ جب ہر کوئی آ گیا، مولا سخی ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے قافلے کے گرد چکر لگا رہے تھے، یا روتے روتے عباس مولا حسین کی آواز عباس ہر کوئی آ گیا؟ فرمایا نہیں مولا ہر کوئی نہیں آیا۔ فرمایا آقا زادی نہیں آئی، میری شہزادی نہیں آئی، بنت زہرا نہیں آئی، اتنا نام سننا تھا۔ مولا حسین تیز قدموں سے حسین چلے، دائیں اکبر بائیں قاسم، پیچھے عباس، پیچھے اونا محمد، ہاشمیوں کے گرد ایسے جیسے ستاروں میں چاند جاتا ہے۔ حسین ابن علی تیز قدموں سے دروازہ زینب پہ پہنچے، دروازہ زینب پہ ہاتھ رکھا، سلام عرض کرنے کے بعد کہا علی کی بیٹی شہزادی کی آوازیں میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی، آپ کہیں تو میں گھر سے باہر آؤں۔ اپنے گھر کے پردے کو اٹھایا، علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، عباس دیکھ رہے تھے، عباس نے منہ آسمان کی طرف کیا، الحجاب الحجاب الحجاب، پرندوں پرواز کرو، بند کرو، محمد کی بیٹی گھر سے باہر آ۔ بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کے قاسم نے اپنا بایاں، بی بی نے پہلا قدم بازار میں رکھا، اور محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کی قدموں کے نشان مٹانے شروع کر۔ جب چلتی جا رہی تھی یا مدینہ میں گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، عباس نے اپنا چہرہ ابا کے اندر لے لیا، علی اکبر کا بدن، قاسم کی آنکھوں سے رخسار پہ آنسو آ رہے تھے، اور محمد کی سسکیاں آ رہی تھی، حسین ابن علی گردن جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ چلنا چلتے اپنے محمل کے قریب پہنچی علی کی بیٹی جناب فضہ بڑھ کے آگے آئی، بسم اللہ بی بی آئی، یہ کنیز سوار، فضہ آپ میرے گھر کی کنیز، آپ کو میں ماں کہتی ہوں لیکن آج آپ نے سوار نہیں کروانا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، فرمایا آج حسین آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ علی اکبر رو کے کہتے مجھے 18 سال برقعوں میں پالا، آئیے میں اکبر سوار کرواؤں۔ قاسم رو کے کہتے میں حسن کا یتیم سوار کرواؤں، فرمایا آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ اور محمد کہتے اما ہم سوار کروائیں۔ حسین رو کے کہتے اے عالیہ آپ کو سوار کون کروائے گا؟ بی بی نے حسین کی پیشانی کو چوما، رو کے کہا مجھے وہ سوار کروائے جس نے شام میں میرے ساتھ جانا ہے، میرے ساتھ واپس آنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہاشمی قدم ہٹا رہے تھے، سجاد قدم بڑھا رہے روتے، حسین کا بیٹا علی آگے بڑھا، رو کہا بسم اللہ آئیے میں سجاد سوار کرواؤں، شام جانے آپ کا سجاد جانے۔